أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 165. ایسا کیوں ہوا کہ جب تم پر ایک مصیبت، ایک وپتی آئی، جبکہ اس سے دو گنا مصیبت تم نے اپنے دشمن پر ڈال دی تھی، تو تم کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری طرف سے یہ ہوا. بے شک اللہ کو تو ہر چیز پر پورا کنٹرول ہے. Why is it that when a single disaster struck you on the day of Uhud, although you had struck the enemy in the battle of Badr with one twice as great, you said, "From where is this?" Say, it is from yourselves. Indeed, Allah is over all things competent. اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی عبرت، سبق اور لیسن ہے ہم سب کے لیے. جنگ احد کے بارے میں بات چل رہی ہے، جس میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا ہے. اب ایک سوال، ہمارے اوپر بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کیسا سوچتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ کیسے سوچنا چاہیے اور کیسے بولنا چاہیے؟ یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے. عام طور سے جنرلی جو بات آتی ہے سامنے کہ جب بھی میرے ساتھ کوئی کچھ بات ہوتی ہے تو اس کا بلیم ہم دوسروں پر ڈال دیتے ہیں. وہ جب سے عورت میرے گھر میں آئی تب سے مصیبت آ گئی، فلاں گورنمنٹ کی وجہ سے ہماری ساری پریشانی، خاندان والوں کی وجہ سے میری ساری مصیبت. ہر طرف نظر جاتی ہے سوائے اپنے طرف. اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہا ہے اس آیت میں؟ پہلی بات، اولما اصابتکم مصیبت، کیوں ایسا ہوا کہ جب تمہارے اوپر مصیبت آئی، ایک ٹریجڈی تمہارے ساتھ ہوا، جبکہ اس سے دو گنی مصیبت تم اپنے دشمن پر ڈال چکے تھے. اب یہاں اللہ تعالیٰ اس اتنے حصے سے کیا سکھا رہا ہے؟ نمبر 1 سبق، ہم لوگ زندگی کے صرف نگیٹو چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہیومن بینگ، انسان، ہمارے ساتھ یہ غلط ہوا، کیا اچھا ہوا، کیا اچیومنٹ ہوا، ہم نہیں دیکھتے. فار ایگزامپل، ہمارا 10 لاکھ روپیہ ڈوب گیا، 50 لاکھ روپیہ کمائے وہ نہیں دکھ رہا. ہمارا ایک بچہ مر گیا، 2-3 بچے زندہ ہیں، وہ نہیں دکھائی دے رہا. ہمیں ایک بیماری ہے، پورا جسم صحیح سلامت ہے، وہ نہیں دکھ رہا. تو پہلا لیسن جو اللہ تعالیٰ اس میں سکھا رہا ہے وہ کیا، جو ہمیں خود بھی سیکھنا چاہیے، کہ ہمیں اپنی زندگی کے صرف غلط چیزوں کو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے، ایک بیوی خراب ہے فار ایگزامپل، باقی سارے لوگ تو ٹھیک ہے نا. اب کل ایک آدمی آگے یہاں پر بہت اداس غمگین بیٹھا ہوا، میں پوچھا کیا بات ہے؟ تو بتایا میری بیوی سے جھگڑا چل رہا ہے، کورٹ میں کیس چل رہا ہے، میں بہت اس میں ہوں.
ٹینشن میں، ڈپریشن میں۔ میں نے کہا اس کے علاوہ کوئی اچھی چیز بھی ہے لائف میں آپ کے؟ میں نے کہا کہ آپ کے ابو امی کیسے ہیں؟ کہا کہ بہت اچھے ہیں۔ بھائی کیسے ہیں؟ کہا کہ بہت اچھی ہے۔ دوسری شادی کر لی؟ کہا وہ بیوی کیسی؟ وہ بھی بہت اچھی ہے۔ دوسرے بچے ہیں وہ کیسے ہیں؟ کہا اتنی ساری چیزیں اچھی ہے، وہ آپ کو نہیں نظر آ رہی ہے، ایک چیز جو آپ کی زندگی میں غلط ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو پہلا لیسن اور بہت پاورفل لیسن ہے یہ کہ جب آپ پر کوئی مصیبت اور پریشانی آئے یا آپ کے بچے پر، فار ایگزامپل بچہ فیل ہو گیا ایگزام میں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ارے یہ تو نکما ہے۔ آپ اندھے ہیں، اگر وہ اس سال فیل ہوا ہے، پچھلے 9 سال 10 سال پاس ہوتا رہا، اسے فیلئر مت یاد دلائیے، اسے اس کے سکسیس یاد دلائیے کہ کوئی بات نہیں، اب آپ ناکام ہوئے نا، 8 سال 10 سال آپ پاس ہوتے رہے، انشاءاللہ پھر آگے پاس ہو جائیں گے، تو اس کے اندر انرجی آئے گی۔ لیکن اگر آپ خالی نیگیٹو پر دھیان دیں گے تو آپ کی انرجی جو ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے، مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، جو طاقت اور پاور ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پہلا سبب پازیٹیو کو دیکھنا، نیگیٹو کو نہیں۔ دوسرا قلتم انا ھذا، تم نے پوچھا کہ ایسا کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ نبی ہمارے بیچ میں ہے، ہم لوگ بھی کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو نبی کی امت میں ہیں، ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ایسا کچھ لوگ بولتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں دین پر ہوں تو میرے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب جو ہے قرآن اور حدیث کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کہیں اور سے نہیں ہوا، دوسری طرف انگلی مت اٹھاؤ تم۔ قل ہوا من عند انفسکم، کہہ دیجئے یہ تمہاری وجہ سے ہوا۔ یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ تم اگر کامیاب ہوتے ہو تو تمہاری وجہ سے، فیل ہوتے ہو تو تمہاری وجہ سے، کوئی دوسرا وجہ نہیں ہو سکتا۔ اب فار ایگزامپل ابھی الیکشن کا رزلٹ آنے والا ہے، بہت سے لوگ کہیں گے ارے ای وی ایم ہیک ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں، یہ سب غلط بات ہے۔ You are responsible for everything which is happen in your life. دوسرا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کہتا ہے بدر میں اللہ تعالیٰ نے جیت دی تمہیں اس لیے کہ تم اچھے تھے، تم نے رسول کی بات مانی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری وجہ سے یہ ہار ہوئی، 70 لوگ مارے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اللہ کے رسول کا مشورہ نہیں مانا، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے رسول کا حکم جو انہوں نے دیا تھا وہ نہیں مانا، تمہاری وجہ سے۔ تو دوسرا لیسن کیا یہاں ملتا ہے ہمیں؟ دوسروں کو بلیم کرنے کا نہیں، اس میں ٹائم ویسٹ کرنے کے علاوہ کوئی اور فائدہ ہے؟ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ سرکار خراب ہے، دن بھر آپ بولیے سرکار خراب ہے، سرکار خراب ہے، گورنمنٹ خراب ہے، فائدہ ہو جائے گا؟ کبھی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا، دماغ ویسٹ ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ میری کمی کہاں ہے، میری غلطی کہاں ہے، اسے سدھاریے بس۔ اب لاسٹ پوائنٹ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر پورا پورا کنٹرول رکھتا ہے۔ وہ جیت بھی دے سکتا ہے، کیا دے سکتا ہے؟ ہار بھی دے سکتا ہے، کامیابی بھی دے سکتا ہے، فیل بھی کر سکتا ہے۔ تو تمہیں کس کی طرف توجہ کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ جب بھی میرے ساتھ کچھ برا ہوا، کچھ مصیبت آئی، اس کی وجہ میرے گناہ ہوتے ہیں، میری کمی ہوتی ہے۔ ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ ہاں وہ کسی کی وجہ سے آئی ہو، بیٹے کی طرف سے آئی ہو، بیوی کی طرف سے آئی ہو،
خاندان کی طرف سے آئی ہو، گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، تمہارے ساتھ جو کچھ برا ہوتا ہے وہ تمہارے اپنے وجہ سے تھا۔ ہاں ہمیں کیا کہا؟ اپنی برائی نظر نہیں آتی، اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ ہاں دوسرے کی، وہ ایک بہت اچھی کہاوت ہے کہ دوسرے کے آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے، آنکھ میں تھوڑا سا چھوٹا سا تنکا نظر آتا ہے، اور اپنے اندر اگر اونٹ بھی ہو تو وہ بھی نظر نہیں آتا۔ تو دوسرے کی کمی نظر آ جاتی ہے، اپنی کمی نظر نہیں آتی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جب کچھ برا ہوتا ہے فوراً مجھے میرے گناہ یاد آتے ہیں کہ اس گناہ کی وجہ سے میرے سواری میں دقت ہوئی، میرے بیوی نے میری نافرمانی کی۔ جب میں اللہ کا حکم توڑتا ہوں میرے انڈر کے لوگ میرا حکم توڑ دیتے ہیں۔ تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے اس پوری آیت کا؟ نمبر 1، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا یاد دلا رہا ہے؟ اچیومنٹس، کامیابیاں کتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی وہ بھی دیکھو۔ بدر میں تم نے 2 گنا ان کو نقصان پہنچایا، ان کے 70 لوگ مارے، 70 قید کیے، یہاں تمہارے صرف 70 لوگ مارے گئے، تمہارا 1 نقصان ہے، ان کا 2 نقصان ہے۔ اور پھر ڈیفرنس کتنا ہے؟ ان کے مارے ہوئے لوگ جہنم میں گئے اور تمہارے کہاں گئے؟ جنت میں گئے۔ تو ہمیں ناکامی کے ساتھ ساتھ کامیابی یاد کرنا چاہیے، خود بھی، بچوں کو بھی یاد دلانا چاہیے، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی یاد دلانا چاہیے۔ اور نمبر 2، ریزن، کاز اور سبب اپنے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ ہم ٹھیک رہیں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا جیسے بدر میں کیا، ہم غلط ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سزا دے گا جیسے احد میں دیا۔ اور یاد رکھیے، لاسٹ پوائنٹ، غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ فلاں ہمارے ساتھ ہے، فلاں کی دعا ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمان اسی غلط فہمی میں، ہم تو نبی کی امت میں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے سزا دے گا، کیسے مٹا دے گا؟ نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے سزا دے کر دکھایا، نبی ہیں، صحابہ ہیں، لیکن ہار ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اور رحمتیں انہیں بھی دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ریزن، سبب اور وجہ دوسروں کے اندر ڈھونڈنے کے بجائے اپنے اندر کہ ہمارے ساتھ جو غلط ہوا اس میں ہماری غلطی کہاں ہے یہ ڈھونڈ کر کے اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔